یہ جو ایک سال میں گزرا ہے جب سے بھارت کے ظلم و جبر میں بہت شدت اختیار کر لی کشمیر میں، وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے، مریضوں کو ادویات نہیں مل رہی، بچوں کو تعلیم نہیں مل پا رہی، گھروں میں خوراک کا فقدان ہو گیا۔ پاکستانی حکومت کی جو کارکردگی رہی اس سلسلے میں، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے دنیا کے ہر بڑے لیڈر کی توجہ انہوں نے اس جانب مبذول کرائی، لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں، عملی طور پر تو کچھ بھی نہیں بدلا۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے توجہ بالکل دلوائی، کیونکہ ان کی جو سپیچ تھی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، لیکن ٹو یور کوسچن اس کا فالو اپ کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم کشمیر ڈیسک لگائیں گے ہر جگہ ایمبیسیز کے اندر۔ مجھے پتا ہے کہ کشمیر ڈیسک جو ایمبیسیز میں لگتے ہیں بالکل یوز لیس ہے، اس پہ کوئی انٹرسٹ لیتا نہیں ہے۔ دیکھو، میں بار بار ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آرٹیکلز لکھے ہیں، پروگرامز کیے ہیں، ہر چیز کی ہے۔ آپ نے اگر جو عمران نے جو اسپیچ کی تھی اس کا فالو اپ ہوتا ہے تھرو باڈیز لائک دا کشمیر سینٹرز۔ ہم نے کشمیر سینٹرز بند کر دیے ہیں، ہماری انآفیشیل ایک آواز تھی پوری دنیا کے اندر، اور میں دنیا کو بار بار یاد دلاتا ہوں 42 سے زیادہ ممبرز آف دا یورپین پارلیمنٹری ہوتے تھے، پارلیمنٹیرینز، یہ آ کے ڈسکورسز اٹینڈ کرتے تھے جس میں ہندوستان کے لوگ ہوتے تھے، ان کے ٹریک 2 کے، ہمارے ٹریک 2 کے، شاہ محمود قریشی جیسے لوگ ہوتے تھے، شیر رحمان، اور کئی ہمارے جنرلز ہوتے تھے، ان کے جنرلز۔ ہم نے وہ جو روٹ ہے اس کو بند کر دیا، ایک ڈائلاگ کا، اور ایک یہ مونولوگ بن گیا انسٹیڈ آف اے ڈائلاگ۔ اب مونولوگ کی وجہ سے اب آپ دیکھو کیا ہوا، آپ اور میں یہاں نعرے لگا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے 375 ریووک کر دیا، 35A ریووک کر دیا۔ ہم نے اس پہ گیو اپ نہیں کرنا اور نہیں کریں گے۔ یہ گورنمنٹ یا پرانی گورنمنٹ کسی نے گیو اپ نہیں کیا، لیکن اپنے موٹے سے آپ اور میں یہاں نعرے لگا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ٹھیک کرنا ہے، ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے 375 ریووک کر دیا، جب آپ ایسی بات کرتے ہیں آپ نے ایک چیز کو آبزرو کرنا ہے کہ دوسرے کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ ہندوستان کی PR ہم سے بہت اچھی ہے، ان کے انسائڈرز ہیں، ان کے جو انڈین بورن اینڈ بریڈ اور انڈین ڈسینٹ کے، آپ دیکھو چانسلر بھی ایک چکر لگا ہوا ہے، ایک ہوم سیکرٹری لگا ہوا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ویئر آر وی گوئنگ رانگ، ہمارے اسپوکسمین کہاں ہیں؟ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے، اپنے انٹرنیشنل PR کو بڑھانا ہے، اپنے کیسز کو واشنگٹن، یورپین یونین اینڈ دا برٹش پارلیمنٹ ہم نے وہاں لے کے جانا ہے، کیونکہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ یورپ میں کہیں ہو جائے تو یہ چیخیں مارتے ہیں، چیڑی کا بچہ ہو جائے چیخیں مارتے ہیں، جس پہ خدا کی قسم ہے میں بار بار کہتا ہوں، ایمبیسڈرز کے منہ پہ کہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ لعنت ہے کہ یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ سرجہ کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے، حکومت کے اہلکاروں کی طرف سے، ترجمان کی طرف سے، دفتر خارجہ کی طرف سے اس طرح کے بیانات تو جاری ہوتے رہتے ہیں، باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان باتوں کو ہم کافی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ اعتراض رہا ہے کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں۔ دنیا کے 5، 6، 7 ایسے بڑے مراکز ہیں جہاں پر کشمیر کے ایشو کے لیے الگ ڈیسک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کشمیری سینٹرز بنائے جائیں، کشمیر ڈیسک بنائی جائے اور ایکٹیو ہو، ایسے نہیں دکھاوے کے لیے نہ ہو، نمائشی نہ ہو۔ آپ کو ہر جگہ پر یہ کرنا ہے، جیسے PJ میر صاحب کہہ رہے تھے یونائٹڈ نیشن میں ہونی چاہیے، آپ کے پاس واشنگٹن میں ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس یورپی یونین میں ہونی چاہیے، برسلز میں ہونی چاہیے، آپ کے پاس پیرس میں ڈیسک ہونی چاہیے، لندن میں ڈیسک ہونی چاہیے، ماسکو میں ڈیسک ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس بیجنگ میں ڈیسک ہونی چاہیے۔ ان ممالک کے اندر آپ کو اپنا کیس پیش کرنا ہے، اور پھر آپ اسلامی برادری UN اپنا OIC تو آج بھی بول رہی ہے، لیکن OIC کی آواز کم، اتنی اس کی جو اس کی رسائی ہے اتنی کم ہے کہ ہم اس آواز کو ہم نہیں سن پاتے ہیں، تو کشمیری بیچارے کیا سن پائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو دنیا کے 7، 8 بڑے مراکز ہیں، یہاں پر ہماری روزانہ بنیادوں پر بریفنگز ہونی چاہیے، اور ہمارے لوگوں کو روزانہ، ہمارے یہاں دفتر خارجہ بھی تو ایک ہفتے میں 1-2 بار بریفنگ دیتا ہے، آپ کی یہ بریفنگ بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو ہفتے میں 5 دنوں میں سے جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں دنیا کے ان ممالک میں، تو ان دنوں میں آپ نے 2-3 دن مسلسل بولتے رہنا ہے۔ کشمیر میں روزانہ نئے واقعات ہوتے ہیں، نئی مصیبت کشمیریوں پر نازل ہوتی ہے، ایک نئی قیامت ان کے اوپر ٹوٹتی ہے، ایک نیا عذاب ہوتا ہے جو انڈیا کی طرف سے لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو ہم کہاں ہائی لائٹ کر پاتے ہیں؟ ہمیں نمائشی اقدامات کرنے ہیں، جی اچھا ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں گے، اچھا جی ہم جا کر سڑکوں پر وہ احتجاج کر لیں گے، یہ رسمی چیزوں سے نکلنا ہے۔ اگر ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو ہم نے دنیا کے آگے ٹھیک طور پر اس مسئلے کو رکھنا ہوگا۔
ورنہ ہم زبانی جمع خرچ تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن کشمیریوں کی استقامت جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے اس ایک سال کے اندر اور پچھلے 72-73 سال کے اندر جس استقامت کے ساتھ انہوں نے بھارت کے جارحانہ قبضے کو مسترد کیا ہے اور ہمیشہ اپنے عمل سے مسترد کیا ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. اور کشمیری جہاں بھی ہیں وہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جمیل، وہ جو تقریر تھی وزیر اعظم کی ظاہر ہے اس میں بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے رکھا. جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس میں بھی کشمیر کے معاملے پر بات کی. فرانسیسی صدر سے، جرمن چانسلر سے انہوں نے گفتگو کی سلسلے میں. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے سامنے اس مسئلے کو اٹھایا. تو وزیر اعظم کا کردار آپ کو اس گزشتہ ایک سال میں متاثر کن نظر آ رہا ہے اس معاملے پر؟ اس سے بڑا استحصال تو ہو ہی نہیں سکتا. 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جس انداز سے آپ نے سوال اٹھایا ہے، آج یہ سوال اٹھانے کا دن ہی نہیں ہے میرے دوست. بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم یہ گیج کرتے رہیں گے کہ گزشتہ ایک سال میں ہم نے کیا کیا ہے، تو انٹرنیشنل فرنٹس پہ، ڈپلومیٹک فرنٹس پہ آپ پارٹیشن آف پاکستان کو دیکھ لیجئے. 1947 میں آپ نے کوئی جنگ لڑی تھی؟ اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظمیں لکھی تھیں تو اس وقت آج کے ہمارے لبرل دانشور ہوتے تو اس وقت کے علامہ اقبال کو یہ تانے دے دے کر شاید کہیں کا نہ چھوڑتے کہ آپ نظموں سے وطن لیں گے. تو اب بھی تو اسی طرح سے ہو رہا ہے نا، لابنگ کر کے جیتی جاتی ہیں جنگیں. آپ پچھلی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں، انکلوڈنگ مشرف صاحب کا ٹینیور اور باقیوں کا ٹینیور. آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر کبھی یوم یکجہتی کشمیر یا یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے لائٹس روشن کر کے ان تمام جو کردار ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا؟ کبھی نہیں کیا گیا. اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اون کرنا پڑتا ہے. ہمارے وہ لنڈے کے جو دانشور ہیں، کیا انہوں نے اپنی گلی محلوں کو اون کیا ہے کہ وہ کشمیر کو اون کرنے کی بات کرتے ہیں؟ وہ بدبودار کردار ہمارے کشمیر کو اون کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ اس سے بڑا ڈپلومیٹک پاکستان کی سکسیس کیا ہوگا کہ آپ نے ان کی طرف سے اگر نقشہ جاری ہوتا ہے. آج سے 2 مہینے پہلے پاکستان نے اس انداز سے تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس کا آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہے. آپ اٹھ کر جنگیں نہیں کر لیتے ہیں. اس طرح کی لڑائیاں، اس طرح کی فائٹس ہمیشہ ڈپلومیٹک فرنٹس پر لڑی جاتی ہیں اور وہ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں، کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، وہ ہر طرف سے رہ جاتی ہے. وہ انٹرنیشنل آپ بڑے بڑے جو خطے ہمیشہ متنازع رہے ہیں دنیا میں، ان کے آپ جنگی حصول کو دیکھ لیں یا ان کے علیحدگی کے حصول کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھیں. لیکن جس انداز سے سٹریم لائن کیا گیا ہے خان صاحب کی، دیکھیں میں ان کی کمیوں کوتاہیوں کو بالکل پردہ نہیں ڈالنا چاہوں گا، لیکن جس طرح سے سٹریم لائن کیا گیا ہے، جس طرح سے سری نگر ہائی وے نام رکھا گیا، یہ سمبولک ہوتی ہیں، علامتی ہوتی ہیں چیزیں. کم از کم آج کے دن ہمیں ناقد بننے کی بجائے حکومت کا، تمام اپوزیشنز کو، تمام کیریکٹرز کو، تمام جرنلسٹ کو، ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم سمبولکلی تو اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. آج کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کیوں نغمے بنائے جا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، میں پھر وہی بات دہراؤں گا، کیا اب آپ بموں اور بارود سے اس خطے کو پھر خون سے نہلانا چاہتے ہیں؟ اس بارود کی بو سے اس خطے کو بدبودار کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. تو ایٹ لیسٹ جو آپ ڈپلومیٹکلی کر سکتے ہیں اس کے لیے تو آپ کی اسٹیٹ کھڑی ہے، آپ کی گورنمنٹ کھڑی ہے. مجھے نواز شریف صاحب کا دور دکھا دیں، مجھے زرداری صاحب کا دور دکھا دیں، مجھے مشرف صاحب کا دور دکھا دیں، پچھلے 70 سال کی تاریخ دکھا دیں. کب آپ نے کسی پولیٹیکل ہسٹری میں پاکستان سے ریلیٹڈ پاکستان کی شہریت یعنی مقبوضہ وادی کشمیر کو اس طرح سے اون کیا تھا؟ میرے خیال میں نے جتنا پڑھا ہے اور اپنے کریئر میں 15 سال میں دیکھا ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے، ہماری ریاست نے، ہماری اسٹیٹ نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو اون کیا ہے اور کم از کم آج ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں، بڑی اچھی آپ نے بات کی. ظاہر ہے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ یہ جنگیں جیتی جاتی ہیں، وہاں پر یہ لابنگ کی جاتی ہے. تو میر صاحب، ظاہر ہے برصغیر کی جنگ آزادی کا آغاز بھی 1857 میں ہوا، پھر 1947 میں جا کے کچھ 90-91 سال بعد بھارت اور پاکستان آزاد ہوئے. دیکھیں، کشمیر تو پہلے بھی مشکل وقت میں تھا، پری پارٹیشن میں بھی. بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری پارٹیشن ہوئی ہے، آپ اس کی کتاب پڑھیں، بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے ایلسٹر لیم کی، بہت اچھی کتاب ہے. یہ آپ کو ایک انسائٹ دیتی ہے پورے ہسٹوریکل، ڈیموگرافیکل، ہر قسم کی آپ کو ایک انسائٹ دیتی ہے. بات آتی ہے کہ دیکھو، اونرشپ سب نے لی ہے، جتنے بھی یہ جمیل نے بات کی ہے، لیکن صرف ایک شخص تھا جو کہ نیئرسٹ آیا ہے ٹورڈز دی ریزولوشن آف کشمیر ٹو بی ایٹ لیسٹ لیٹس سے ڈسکسڈ، اور وہ تھے جنرل پرویز مشرف. بات کہاں پھنس گئی آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بارڈر جو ہے یہ اٹک تک آئے گا، بہالا تک. جنرل مشرف ڈنٹ ایگری ٹو اٹ.
یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں کو شاید نہیں پتا. He didn't agree to it. جسونت سنگھ صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا ہوئی, انٹرویو ہوا لنڈن میں. میں نے کہا جسونت سنگھ صاحب اتنے لوگ ہمارے بھی آپ کے, why don't we resolve it? He said کہ کاش ہمارے پاس کچھ اور ٹائم ہوتا, پاس کچھ اور یہ بھی بھی کر سکتے تھے. اور یہ نہیں کہ وہ ہمیں دے دیں, ہم ان کو دے دیں. I think there was a middle of the road جہاں پہ آپ کر سکتے. پھر بال ٹوٹی ہے کہ نہیں, ہوئے کہ نہیں.